السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ دو جمعہ سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم گفتگو سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. تھوڑے وقت میں ان پہلوؤں کو جمع کرنا، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت، اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. پیدائش سے لے کر 63 سال کی مبارک زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجیں گے. آپ کی پیدائش کے زمانے کا یہ عالم تھا. ایران کہ جس کو اپنی بادشاہت کے اوپر بڑا ناز تھا، اس زمانے کے لوگ ایک آگ برسوں سے روشن کیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ معجزہ تھا کہ آگ خود بخود بجھ گئی. کنگھورے جو ان کے محلوں میں بڑے بڑے لٹکائے ہوئے تھے وہ پورے خود بخود ٹوٹ گئے. چنانچہ ان کے نجومیوں نے ان کو بتایا کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آگ جس کو ہم برسوں سے جلا رہے روشن کر رہے خود بخود بجھ گئی. ہمارے محل کے کنگھورے ٹوٹ گئے. تحقیق پہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا ہے. دنیا والوں کے لیے، امت کے لیے ایک رحمت کے دین شروع ہو گئی. اور پیدائش بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی جس کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ عورتوں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی جنم نہیں دیا. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ نے تمام عیوب سے آپ کو ایسا پاک اور صاف پیدا کیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا. آپ کی چاہت کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہو. كأنك قد خلقت كما تشاء. اور آپ ہیں تو یہ کائنات ہے. محمد رسول اللہ کی وہ مبارک ذات اگر نہ ہوتی تو اللہ یہ کائنات ہی نہ بناتے. اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ نور رسالت کو، نور محمدی کو پیدا کیا. جس کو کسی شاعر نے کہا کہ
کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو امام رسول نہ ہوتا۔ یعنی کتاب فطرت، یہ فطرت کی جو کتاب، کائنات کی جو کتاب اللہ نے لکھی ہے، اس کے سر ورق پر، پہلے ورق پر اگر نام احمد اگر نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اب ہم امت محمدیہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اسی مبارک ذات کو اللہ نے ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا، دین مانگے اللہ نے ہمیں ایسی مبارک ذات کی امت میں پیدا فرمایا، تو آپ کی سنتوں کو، آپ کے طور و طریق کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ صرف عاشق رسول یا عشق رسول کے دعوے زبان سے کر دینا کافی نہیں۔ زبان سے صرف دعوے کر دینے سے محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں اگر چاہتے ہیں ہم کہ اس ماحول کے اندر محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھ سے ہمیں جام کوثر ملے، ہم چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ہم سب کو رسول اللہ کی سفارش نصیب ہو، تو دنیا کی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنی پڑے۔ ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ جب ان کے کوثر، جام کوثر پینے کی باری آئے گی، فرشتے ہاتھ پکڑ کر ان کو لائن سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ میرا امتی ہے، آنے دو، اسے کیوں تم نے باہر نکال دیا؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے انہی امتیوں کو آپ کے طریقوں سے پیار نہیں تھی، آپ کے بتائے ہوئی سنتوں کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، جس دین کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی اس دین کو انہوں نے پس پشت ڈال دی، اس دین کو، دین محمدی کے بچاؤ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لہذا یہ بظاہر تو آپ کی امت میں تھے، لیکن آج آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے پینے کے یہ حقدار نہیں، چنانچہ ان کو باہر کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی، اور زندگی کے ہر پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو رہنمائی فرمائی۔ پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، خاص طور پر نبوت ملنے کے 13 سال جو مکہ المکرمہ کے اندر گزری ہیں، جس کی ایک ایک گھڑی سے ہمیشہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا میں امن اور شانتی کو باقی رکھنے کی کتنی کوشش کی۔ ہر پہلو پر مکہ والوں نے ستانے کے جتنے طریقے تھے وہ تمام طریقے اپنا لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ جتنے طریقے تھے ایک انسان کو ٹارچر کرنے کے اور پریشان کرنے کے، وہ تمام طریقے مشرکین مکہ نے رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ اپنا لیے تھے، لیکن ان 13 سالوں میں کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ میں تفصیل سے گزشتہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی میں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتے تھے کہ جن کے اندر صبر، تحمل، قوت برداشت اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پر بھڑک نہ جائیں، وہ فوراً ایکشن کا ریئیکشن نہ دے دیں، ان کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہو۔ 13 سال تک صحابہ کو ایسے پلیٹ فارم کے اوپر لا کر تیار کیا۔ چنانچہ کیسے صحابی تیار ہوئے؟ ایک صحابی کو، معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، پورے ملک یمن کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلا رہے ہیں۔ عبیدۃ بن الجراح کو ایک علاقے میں بھیجا جا رہا ہے، پورا علاقہ چلا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام بھیجا جا رہا ہے، پورا ملک شام اس زمانے کا سپر پاور،
سپر پاور کنٹری اس زمانے کی سمجھی جاتی تھی. پورا حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق چلا رہا. یہ 13 سال اللہ کے رسول نے حالات کی بھٹیوں کے اندر پیس کر صحابہ کی ایک مضبوط جماعت تیار کی تھی میرے بھائی. بات بات پر ایکشن کا ریئیکشن نہیں دیا. آئے کسی نے کانٹے بچھائے, کسی نے پتھر مارنے کی کوشش کی, کسی نے آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں لا کر رکھ دی. ابو جہل نے بڑا پتھر آپ کے اوپر سر پر مارنے کا ارادہ کیا. کتنی پلاننگ کی گئی, اور جو بھی پلاننگ وہ کرتے تھے اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ایڈوانس میں بتا دیتے تھے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی بدلا نہیں لیا. پھر 10 سال مدینہ المنورہ کی زندگی میرے بھائیوں, جس میں ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, غزوہ خندق ہوا, غزوہ تبوک ہوا, غزوہ بنی المصطلق ہوئی. کتنی جنگیں ہو رہی ہیں, قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نیچے سو جاتے تھے, قیدیوں کو چارپائی پہ سلاتے تھے. ہم لوگ بھوکے رہتے تھے, قیدی کو پہلے کھلاتے تھے. کیوں؟ محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا اثر. تو یہ 23 سال کی زندگی نبوت کے بعد کی محمد رسول اللہ نے ایسا معاشرہ تیار کیا میرے بھائی, کیونکہ آپ دنیا کی زندگی کے ہر پہلو میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبے میں امت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو, آپ کے سامنے, آپ کے صحابہ کے سامنے سیاسی نظام بھی آنے والا تھا, پولیٹیکل ایشوز بھی آنے والے تھے. تو ان پولیٹیکل ایشوز میں ان کو قرآن اور سنت کے مطابق کیسے کام کرنا ہے وہ بھی محمد رسول اللہ ان کو بتا کر گئے. آپ کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, معاشرے میں رہنا ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, میں فلاں جگہ پر الگ سے گھر بنا کر رہنا چاہتا ہوں, فارم ہاؤس کی طرح. حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی معاشرے کا کامیاب انسان نہیں سمجھا جاتا جو لوگوں سے ہٹ کر الگ رہتا ہو, جہاں لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہی نہ ہو. ارے لوگوں کے بیچ میں رہو, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں اتار چڑھاؤ آئے تو اسے برداشت کرو, یہی کامل انسان. الگ رہنا, کھیتوں میں گھر بنا کر الگ رہنا, نا فارم ہاؤس میں اپنا انتظام کر لینا اور پھر کہنا کہ ہم تو سیف ہیں, ہم تو کسی سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے. حضور نے یہ طریقہ بھی منع فرما دیا. نہیں, لوگوں کے بیچ میں رہو, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کرو, لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ اچھے اخلاق برے اخلاق کا سامنا ہو تو تمہارے ریئیکشن کا پتہ چلے کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. معاشرتی زندگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے معاشرتی زندگی کا کیا حال تھا میرے بھائی. عورت معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا حصہ سمجھی جاتی تھی. معاشرے میں عورت انسان کا ایک ایسا وجود تھا کہ جس کی کوئی عزت نہیں تھی. یہ عزت اگر دنیا والوں کو اور عورت کو اگر کسی نے دی تو یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں دی. خاص طور پر ماہواری کے ایام میں وہ لوگ عورتوں کو گھر سے نکال کر جانوروں کے استبل میں رہنے پر مجبور کر دیتے تھے. یہ معاشرے کا عالم تھا میرے بھائیوں. تاریخ ابن ہشام کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں, معاشرے کا یہ عالم تھا کہ ماہواری کے ایام میں عورت کو مجبور کرتے تھے کہ تم گھر سے نکل جاؤ اور جانوروں کا جو استبل ہے وہیں پر رہو. کھانا بھی وہیں پر دے دیا جاتا تھا, پانی بھی وہیں پر دے دیا جاتا تھا. ان کو گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہیں تھی. محمد رسول اللہ نے اس بے بھاؤ کے نظام کو ختم کیا, بتایا کہ یہ اس کا مقام کیا ہے. ارے اس مقام تک اس عورت کو پہنچا دیا کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت. اس کی شکلیں ہیں, یہ کبھی تمہاری ماں ہے تو یہ کبھی تمہاری بیٹی ہے, یہ کبھی تمہاری بہن ہے تو یہ کبھی تمہاری زوجہ ہے. اور چاروں کی حیثیت اور چاروں کے طریقے بتائے. اگر ماں ہے اس کی قدر کرو گے تو قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھی ہے. اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو یاد رکھو, اگر تم نے تمہاری 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے کے بعد
اور اس کے صحیح رشتہ دیکھ کر اگر اس کی شادی کروا لی تو کل قیامت کے دن جنت میں اس آدمی کا مقام اور محمد رسول اللہ دونوں کس طریقے سے ہوں گے. اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ آدمی جو اپنی دو بیٹیوں کی صحیح طور پر شادیاں کرائے کہ اللہ کے رسول کا جوار، اللہ کے رسول کا پڑوسی ہونا اس کو نصیب ہو. بہن ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آپ نے بتایا. وہ آپ کی بیوی بن کر گھر کے اندر آئی ہے تو اس کے کیا حقوق ہے وہ تمام طریقے بتائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے پوچھا 11 بیویاں ہیں آپ کی، لیکن ایک ساتھ اللہ کے رسول کے پاس جو نکاح میں رہی ہے وہ 9 بیویاں رہی. سب سے کم عمر اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی کم عمری میں اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی حالات، گھر کی 4 دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ حالات باہر کے لوگوں کو صحیح معنوں میں اور ایک لمبے زمانے تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے. اسی لیے حضرت عائشہ سے کم عمری میں نکاح کیا گیا. چنانچہ بڑے بڑے صحابہ جن کی روایتیں، جن کی حدیثیں ہم لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ تمام صحابہ روایتیں حضرت عائشہ سے لیتے تھے. سب سے بڑی استادی تھی حضرت عائشہ. پردے کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ روایت بیان کی ہو؟ حضرت عائشہ کی مہر جب اس کے اوپر لگ جاتی تھی وہ روایت ایک اعلیٰ معیار کے ساتھ آگے بیان کی جاتی. صحابہ نے پوچھا کیف وجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتک، آپ نے اللہ کے رسول کو گھر کی 4 دیواری میں کیسا پایا؟ باہر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے معاملات، حضور کا لین دین، حضور کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز. 4 دیواری میں خاص طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا سلوک کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے کامن مین کی طرح ہو جاتے تھے. کبھی بھی اپنے بیہیویئر سے، اپنی چال ڈھال سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں. آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں کامن مین کی طرح ہو جاتے تھے. اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، آپ اپنا کام خود کرتے تھے، کسی پر اپنی ذات کو بوجھ نہیں بننے دیتے تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دوہتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیول لگاتے تھے، اپنے جوتے کی مرمت اللہ کے رسول خود کرتے تھے. پانی کے ڈول، اس زمانے میں پانی کے ڈول چمڑے کے ہوا کرتے تھے جس کو سیا جاتا تھا. پانی کے ڈول اگر پھٹ جاتے تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے خود ٹانکے لگا لیا کرتے تھے. بوجھ خود اٹھاتے تھے، جانوروں کو چارہ خود ڈالتے تھے. اور اگر گھر میں کوئی خادم کام کرتا تو اللہ کے رسول خادم کو کام کرانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، اس کی ہیلپ کرتے تھے. اور سودا حلف بازار خریدنے کے لیے خود جاتے تھے اور تمام چیزیں خریدنے کے بعد ایک چادر یا ایک کپڑے کے اندر لے کر اللہ کے رسول اپنے کندھے کے اوپر خود اٹھایا کرتے تھے. کس کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ ہم سب کے آقا سید القومین، جن کے ایک اشارے پر صحابہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایک صحابی آئے، کئی بوجھ اٹھانے لگے اللہ کے رسول کا. حضور نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے. دنیا کا تو اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن اٹھاؤ گے کیا تم میرا بوجھ؟ لہذا میرا بوجھ مجھے ہی اٹھا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، بیویوں کے ساتھ تھا. ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے. عصر کے بعد 9 ملیوں کے گھر مسجد نبوی کے باہر بنے ہوئے ہیں. عصر کے بعد کا جو ٹائم تھا اس ٹائم کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا. اور ہر تھوڑا تھوڑا وقت تمام گھروں میں جاتے تھے، ان کی ضروریات معلوم کرتے تھے. بلکہ پورا مہینہ گھر چلانے کے لیے تنخواہ اور پگار ایڈوانس میں اللہ کے رسول دے دیا کرتے تھے. ان کی ضرورت کا خیال کرتے تھے. ہاں، بیجا سر پہ بھی چڑھا کے نہیں بٹھایا جاتا. ہمارے معاشرے کے اندر اتار چڑھاؤ بہت ہے. کبھی تو عورتوں کے اوپر اتنی زیادہ پکڑ ہے کہ ہم نے اس کو نوکرانی بنا کر گھر میں رکھ دیا.
اور کہیں پر یہ صورتحال ہے کہ اس کو ہی اتنا سر چڑھا کے رکھ دیا ہے کہ گویا کہ سب کام اپنے کو ہی کرنا ہے، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کر کے رکھا تھا تمام چیزوں کو۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مشورہ کیا، پگار بڑھاؤ کی مہم چلائی۔ اللہ کے رسول سخت ناراض ہو گئے، اور ایسے سخت ناراض ہوئے کہ آپ نے 1 مہینے تک ایلا کیا۔ ایلا یہ عربی سینٹینس ہے، آپ نے ایلا کیا یعنی 1 مہینے تک کسی سے بات نہیں کی، اور ایک گھر کے بالائی حصے کے اندر آپ نے جا کے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 مرتبہ اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت بلال حبشی وہاں پر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے دی۔ تو تیسری مرتبہ جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول کو کہو مجھے اندر آنے کی اجازت دے، ورنہ مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی حفصہ نے اگر اللہ کے رسول کا دل دکھایا ہے تو میں حفصہ کا گلا دبا دوں۔ حضور کو پتا چلا کہ عمر ایسا کر بھی سکتے ہیں، اس لیے فوراً حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی، اور جا کر فوراً اپنی بیٹی کو اتنا سخت ڈانٹا، کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ تم نے پگار بڑھانے کی یا پیسوں کی قیمت بڑھانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تم سے بات کرنا بند کر دیا، آئندہ کبھی تمہاری اس طرح کی شکایت آئی تو عمر کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اور حفصہ یاد رکھ کہ میں تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے۔ تو اللہ کے رسول نے ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کو ایک مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، اور سکھایا امت کو کہ کیسا تمہارا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ یہ تو معاشرتی نظام کی بات تھی۔ جہاں تک معاشی نظام کی بات آتی ہے، مدینہ جا کر تاجروں سے ملاقات کی آپ نے، تجارت کرنے کے گڑ سکھائے، طریقے سکھائے۔ حالانکہ آپ کو اللہ کے رسول کو تجارت کسی نے سکھائی نہیں تھی۔ 25 سال کی عمر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و سامان لے کر ملک شام جا رہے ہیں، اور وہاں پر خرید و فروخت کرتے ہیں۔ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا پورا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں صحابہ کو سکھایا۔ کوئی پہلو باقی نہیں رکھا میرے بھائی۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی لائف میں جتنے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، جتنے شعبے آتے ہیں، ان تمام شعبوں میں اللہ کے رسول کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس سے تعلیمات حاصل نہیں کرتے۔ پورا نظام سکھایا۔ کھجوریں مدینہ سے لے کر آپ کو یمن کے بازار میں کیسے لے کر جانا ہے، ملک شام کے بازار میں کیسے بیچنا ہے، بازار باہر کا لایا ہوا گیہوں اور باجرہ جوار مدینہ کے بازار کے اندر اگر تم بیچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیسے بیچنا ہے، اس کا بھاؤ کس طرح سے متعین ہوگا، یہ تمام طریقے اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، تاجر، یہ تاجر کا جو یہ لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، سینٹینس ہے، اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی۔ تاجر کے لیے کوئی ایسا لفظ تھا جو معاشرے میں عزت والا نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے مدینہ کے بازار میں جا کر کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اتنا عزت والا لفظ تاجر، بزنس مین جس کو کہتے ہیں، یہ تاجر کا لفظ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو پتا چلا کہ اوپر کا گیہوں سکھا ہوا ہے، اندر کا گیہوں گیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے آنے والے کسٹمر کے ساتھ دھوکا ہے، اوپر کا گیہوں تمہارا سکھا ہے، اندر کا گیلا ہے، گیلا گیہوں وزن میں زیادہ ہوتا ہے سوکھے کے مقابلے میں، تو تم تاجر کے ساتھ اور اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرو؟ حضور نے یہ طریقہ بھی بتایا، معاشرتی نظام بتایا، زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ آج دنیا بڑے بڑے یو میٹنگ بلاتے ہیں، کبھی شکاگو میں، کبھی امریکہ کے مختلف شہروں میں، ہر سال کبھی 3 سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا کے اندر سے میٹنگیں بلائی جاتی ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ دنیا سے غریبی کو کیسے دور کیا جائے، اور بڑی میٹنگیں کرتے ہیں اور میٹنگوں کے بعد کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ حالانکہ 1450 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس نظام کو تم درست کر لو تو اسی نظام سے دنیا کی 80 یا 90% غریبی ایسے ہی دور ہو جائے گی۔
پھر ایک اور طریقہ، اگر 80-90% غریبی کے دور ہونے کے بعد زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب بھی آپ کے معاشرے کے اندر کچھ لوگ غریب ہیں، تو اس کا بھی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو بتایا کہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے اس میں مسکین اور غریبوں کا حق ہے، لہذا زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ کبھی نفلی صدقات اور للہ کے طور پر بھی نکالا کرو، تاکہ یہ 10% یا 5% جو غریبی باقی ہیں وہ بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ جب بھی اقوام متحدہ میں UNO میں جب بھی میٹنگیں ہوتی، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ پہنچتے ہیں، اور جب بھی زکوٰۃ کے نظام کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو سراہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی ایک نظام ہے۔ آج کے زمانے میں ترقی یافتہ اس دور کے اندر بھی اگر آپ دنیا کے معاشی نظام کے اوپر، بزنس کے نظام کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سے بہترین نظم دنیا والوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ اپنے بینکنگ کے نظام کو اس انداز سے زکوٰۃ والے سسٹم سے چلا رہے ہیں، آج بھی وہ کامیاب ہے۔ چنانچہ ملیشیا کے بینکوں کی تاریخ آپ معلوم کیجیے، ملیشیا کے اندر جو بینکوں کا نظام چلتا ہے، ان بینکوں کے نظام کی پوری ہسٹری آپ پڑھیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انٹرسٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا معاشی نظام دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کامن مین کو اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کے لیے کبھی بھی روپیے پیسوں کی تکلیف نہیں پڑتی، بینک بغیر کسی سود کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے اس کو اتنی رقم دے دیتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ یہ تمام اسلامی نظام ہیں۔ یہ معاشی نظام کو درست کرنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ پھر تیسرا پہلو آتا ہے پولیٹیکل ایشوز، سیاسی نظام۔ یہ بھی دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عرب جہاں پر واقع ہیں، دنیا کے 3 بڑے بڑے بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، ان تینوں بر اعظم کے بیچوں بیچ میں عرب واقع ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، عرب کے اندر یورپ کی سردیاں بھی ہیں، عرب کے اندر افریقہ کی گرمیاں بھی ہیں، اور عرب کے اندر ایشیا کی سرسبز و شادابیاں بھی عرب کو میسر۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں، 3 بر اعظم کے اندر جو چیز پائی جاتی ہیں وہ تینوں اللہ نے عرب کو عطا فرمائی۔ اور عرب دنیا میں جتنی زمین پائی جاتی ہے ان تمام پوری کی پوری زمین کا عرب گویا کہ ناف ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں ناف ہوتی ہے تو وہی گویا کہ عرب پوری زمین کا ناف ہے۔ تو اس حساب سے پوری دنیا کے اوپر سیاسی نظام کو چلانے کا طریقہ دنیا والوں کو سکھانا ضروری تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چنانچہ آپ کے نبی بننے کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا کہ 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی میں آپ نے صلح، صفائی، امن اور شانتی کے اوپر کام کیا۔ مدینہ المنورہ جانے کے بعد پہلے سال جنگ بدر ہوئی، دوسرے سال جنگ احد ہوئی، اسلام جزیرۃ العرب کے باہر جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ اب چلیے دنیا کی دوسری کنٹریز کے اندر ڈیلیگیشن بھیجنا ہے اور وہاں سے ان کی ملاقات کرنی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ ان کی زبان نہیں جانتے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 صحابہ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 11 صحابہ کی ایک ٹیم تیار کی گئی اور ان کو کہا کہ جاؤ، دنیا میں ابھی جو زبان چلتی ہے وہ عبرانی زبان چلتی ہے، تو عبرانی زبان سیکھ کر آؤ تاکہ تم اسلام کی تبلیغ ان کی زبان کے اندر کر سکو۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک کے ڈیلیگیشن مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اور اللہ کے رسول ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا سیاسی نظام بھی سمجھاتے تھے۔ ان کے ساتھ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی ڈیل بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے بعد طائف کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ ابھی تک طائف والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ طائف کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا طائف کا علاقہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری کچھ شرطیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا شرطیں؟ چنانچہ انہوں نے بہت ساری شرطیں بیان کی کہ ہمارے کھیت کھلیان باغات وغیرہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک بت ہے لات نام کا جو بت ہے اس بت کو نہ چھیڑا جائے نہ توڑا جائے۔ ہم تو مسلمان ہو گئے
اگر 1 سال تک ہمارے بت کو اس کی جگہ پر باقی رکھا جائے گا تو امید ہے کہ رفتہ رفتہ طائف کے لوگ مکہ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تمام تمہاری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں تک لات بت کو باقی رکھنے کی بات ہے ہم اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کے لیے باقی رکھا جائے، حضور نے منع فرما دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 مہینے کے لیے باقی رکھو تاکہ ہم طائف والوں کو سمجھا سکیں۔ حضور نے فرمایا 1 مہینہ تو دور کی بات ہے، 1 دن کے لیے بھی ہم اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت صحابی کا نام مجھے پکا معلوم ہے، حضرت ابو سفیان کو بھیجا گیا طائف، اور طائف بھیج کر لات بت کو اسی وقت توڑا گیا۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 1 مہینے کے لیے لات بت کو باقی بھی رکھا جاتا تو اسلام کے پھیلنے میں کوئی کمی تو آنے والی تھی نہیں، آپ نے کیوں اتنا سخت فیصلہ لیا کہ 1 دن بھی باقی نہیں رکھا جائے گا؟ حضور نے فرمایا یہ عرب کی سرزمین سے اٹھنے والا اسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنے والا تھا۔ میں یہاں کے معاشرے کو عقیدے اور مینٹلی اعتبار سے ایسا تیار کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اسلام کے معاملے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار۔ میں ایسا معاشرہ تیار کرنے کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اپنا جسم اپنا مال کے سودا تو کبھی کر سکتا ہے، لیکن جہاں اسلام کی بات آئے گی تو وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے۔ وہ ایسا معاشرہ میں ملک عرب سے تیار کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ لات تو اسی وقت توڑ دیا گیا، لیکن ایک مخصوص زمانے کے اندر طائف کی بہت بڑی جماعت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس نے ہمیں معاشی نظام بھی دیا، معاشرتی نظام بھی دیا، سیاسی اور پولیٹیکل نظام بھی ہمیں دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے جتنے پہلو ہیں تمام پہلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ہمیں انہی پہلوؤں کے ذریعے اپنی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے، اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے تاکہ آئندہ کا لائے حمل طے کر سکے۔ اللہ ہزاروں درود و سلام نازل فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کی تعلیمات کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔